مفتی صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل نے پچھلے دنوں ایک فیصلہ دیا تھا کہ بھئی جو مرد ایک وقت میں طلاق دے گا اس کو سزا دی جائے گی. آپ اس پہ کیا فرمائیں گے؟ کوئی اسلامی روایت ہیں؟ اس کا جواب ڈاکٹر صاحب سے بھی لینا ہے. ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے پہ کوئی تعزیری سزا، اس والے سے میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے، میں ابھی آپ کو لے کر آیا ہوں، آپ کو پیش بھی کر دوں گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ سنت کے خلاف ہے. اس پر پہلے بات ہوگی، حدیث موجود ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس اگر کسی بندے کو لایا جاتا کہ اس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں تو آپ سزا دیتے، جیسا کہ امام طحاوی نے اس حدیث کو نقل کیا، اذا اتي برجل طلق امرأته ثلاثا او جاء بظهره. اور مصنف عبد الرزاق میں الفاظ اور ہیں، راسه بالدرة، کہ حضرت فاروق اعظم کے پاس جب کسی بندے کو لایا جاتا کہ اس نے 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں تو آپ فرماتے تو نے سنت کی مخالفت کی ہے، تو آپ سنت کے احیاء کے لیے اس بندے کو درے مارتے. اب درے مارنا یہ تعزیری سزا ہے، ہم اس پر حد کی سزا کے قائل نہیں، لیکن میں عرض کروں گا کہ اس پہ اگر تعزیری سزا مقرر کر دی جائے کہ جو بندہ 3 طلاقیں دیتا ہے، اور اس کی یہ نظیر حدیث میں موجود ہے، یہ کوئی اجتہاد کی بات نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے نبی علیہ السلام نے فرما گئے کہ حق عمر کی زبان پہ ہے، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو وہ فرما گئے، وہ صحابہ کے جمع غفیر میں یہ باتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے تعزیری سزا دی ہے، اس لیے سنت کے احیاء کے لیے. تو اگر اس پر کوئی تعزیری سزا مقرر کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو 3 طلاقیں اکٹھی دی جاتی ہیں نا، اس کی روک تھام ہو جائے گی اور بڑے گھر بچ جائیں گے. اور چونکہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سنت کا احیاء کرے، سنت کے جو مخالف چیزیں ہیں ان کو روکے، اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ سزا رکھ دی جائے. لیکن اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ سکہ مستند علماء کرام، مفتیان کرام، سکالر، مفکر حضرات ہوں جو اس کی سزا کا تعین کریں، کیونکہ تعزیری سزا ہے، یہ حاکم کی رائے پہ منحصر ہے. لیکن یوں ہم یہاں پہ حاکم تو علماء کو سمجھیں گے کہ وہ اگر مل کر ایک سزا کا تعین کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے گھر تباہ ہونے سے بچ جائیں گے.